لائق صد تکریم و تعظیم معزز بزرگان دین سامعین مکرم، انسانی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان گھٹیا سمجھتا ہے، ادنا سمجھتا ہے، اور انسان کے نزدیک ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ترین ہوتی ہیں۔ پھر ہر انسان کی چوائس اور اس کی پسند ناپسند الگ الگ ہے۔ آپ اگر کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی ترین چیز کیا ہے، تو وہ جواب دے گا اولاد۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، لہذا مجھے وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ کوئی یوں جواب دیتا ہے، ایک ہی بیٹا جو ہوا سب سے زیادہ مجھے وہ پسند ہے، بس وہ قیمتی ہے سب سے، میری اور اولاد نہیں۔ کسی دوسرے سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ میری گزر بسر جو ہے وہ ایک دکان پہ ہے، میں نے اسے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، اس کا رینٹ آتا ہے، میں کھاتا ہوں، بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، میرے نزدیک سب سے زیادہ دکان قیمتی ہے۔ آپ تیسرے آدمی سے پوچھتے ہیں آپ کے نزدیک کیا چیز قیمتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ میری زمین ہے، جتنی بھی ہے میں اس زمین کو کاشت کرتا ہوں اور اس سے آمدنی ہوتی ہے، جتنی آمدنی ہوتی ہے اس سے میں اپنے بیوی بچوں کا اس سے پیٹ پالتا ہوں، لہٰذا میرے نزدیک جو سب سے قیمتی ترین چیز ہے وہ میری زمین ہے، جسے میں کاشت کرتا ہوں اور اپنا گزر بسر کرتا ہوں۔ یوں اگر آپ دنیا کے ہر فرد سے پوچھیں تو ہر ایک کی چوائس الگ ہے، ہر ایک کی قیمت الگ ہے۔ ایک کہہ رہا ہے مجھے اولاد سب سے زیادہ پسند ہے، دوسرا کہتا ہے میرے تو 7-8 بچے ہیں، محبت تو مجھے بھی ہے لیکن 7-8 ہیں، لہذا وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک بچے والی ہے۔ لیکن اب ذرا غور کیجئے گا اور اگلے جواب کو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ کسی نے کہا مجھے پسند، میرے نزدیک قیمتی ترین اولاد ہے، کسی نے کہا میرے نزدیک قیمتی دکان ہے، کسی نے کہا میرے نزدیک قیمتی زمین ہے، کسی نے کہا میرے نزدیک قیمتی انسان کی اپنی صحت ہے۔ لیکن اگر آپ اسلام سے پوچھیں، اگر آپ شریعت سے پوچھیں تو شریعت، اسلام، مذہب، دین آپ کو جواب دے گا صحت کی قیمت بعد میں آتی ہے، جوانی کی قیمت بھی بعد میں آتی ہے، دولت کی قیمت بھی بعد میں آتی ہے، صحت کی قیمت بھی بعد میں آتی ہے، عزت کی قیمت بھی بعد میں آتی ہے، دکان کی قیمت بھی بعد میں آتی ہے، زمین کی قیمت بھی بعد میں آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ انسان کا سب سے زیادہ قیمتی ترین جو سرمایہ ہے وہ انسان کا اپنا ایمان ہے۔ سبحان اللہ تو کہو، کیا پسند ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی ترین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بولو، سارے بولو، کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں، ان کا نمبر بعد میں آتا ہے، اور جو سب سے قیمتی ترین چیز ہے اس کا ہمیں علم ہی کوئی نہیں۔ اور رول یہ ہے، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس چیز کی حفاظت بھی اتنی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جو چیز قیمتی ہے حفاظت بھی زیادہ، اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے دشمن سے اس کی حفاظت کرنا بھی زیادہ پڑتی ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تمہیں موت آئے تو اس حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تمہیں کلمہ نصیب ہونا چاہیے، یہودیوں کی طرح نہ ہو، عیسائیوں کی طرح نہ ہو، مجوسیوں کی طرح نہ ہو، سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے لوگوں کی طرح نہ ہو، تم مسلمان ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہیں موت آئے تو تمہیں کلمے پہ موت آنی چاہیے۔ اور اگر ایک انسان کو کلمے پہ موت نہیں آئی، اس کی ساری عبادات، ساری نمازیں، ساری تسبیحات، ساری چیزیں رائے گاہ چلی گئیں، اس لیے کہ یہ سارے کام اس لیے کیے تھے ایمان بچ جائے، لیکن اس کے پاس ایمان کو اس نے نہیں بچایا تو جتنی بھی عبادات تھی وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا غور فرمائیے گا اگلی میری بات پہ۔ ایمان جس کے پاس ہے اور وہ اسے بچا کر قبر میں لے گیا، پھر میرے آقا نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جو شخص مر رہا تھا، روح اس کی قبض ہو رہی تھی، سانس اس کا رک رہا تھا، اس دوران میں اسے کلمہ نصیب ہو گیا تو آقا فرما رہے ہیں فقد دخل الجنہ، میں پیغمبر گارنٹی دے رہا ہوں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔